بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہم خوش آمدید کہتے ہیں، دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ النساء کی آیت نمبر 166 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا وہ اپنے علم سے نازل کیا، خود حضور کی رسالت پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے بطور گواہ۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ گمراہی میں دور جا پڑے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں ہدایت دے گا سیدھے راستے کی۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر جہنم کے راستے کی اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اس کے بعد دو ٹوک انداز میں دعوت دی جا رہی اہل کتاب کو نبی مکرم علیہ السلام پر ایمان لانے کے حوالے سے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ اب محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے تو تم مسلمان قرار پاؤ گے اور اسی میں خیر و نجات کا معاملہ ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے، تمہارے انکار سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، نقصان تمہارا اپنا ہوگا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یہ بات آل عمران میں بھی آئی تھی، اب پھر آ رہی ہے۔ دین میں غلو یعنی حد سے تجاوز نہ کرو، نہ عقیدے میں غلو کا معاملہ ہو جیسے کہ نصارہ نے کر ڈالا کہ مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی قرار دے دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نہ عمل کے اندر غلو کا معاملہ ہو، نصارہ نے رہبانیت اختیار کر لی، ترک دنیا کی بری رسم اختیار کر لی، تو نہ عقیدے میں غلو نہ عمل میں غلو۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس اللہ کا کلمہ ہے۔ ہاں، اللہ کے خاص کلمے سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی معجزانہ طور پر بغیر والد بی بی مریم علیہ السلام کے ہاں۔ اللہ علی کل شیء قدیر۔ القاها الی مریم وروح من، وہ کلمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی طرف ڈالا اور وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں۔ سبحان اللہ، تو اسی لیے روح اللہ کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں بیت اللہ، کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کا گھر۔ کیا مطلب؟ وہ گھر جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، نہ کہ وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے، اللہ اکبر، نہ، وہ گھر جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، وہ روح جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تمام انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، تمام انسانوں کو جسم بھی اللہ نے دیا، روح بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ جسم بھی مختلف نوعیت کے ہوتے، روح بھی مختلف نوعیت کی ہوں گی، خاص روح عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، یہ ان کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو عظیم ترین روح عطا ہوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو روح کے بھی درجات کا معاملہ، تو خاص اللہ کے کلمے سے اور ایک خاص روح جو ان میں ڈالی گئی اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ تین ہیں، معاذ اللہ۔ یہ تثلیث کا عقیدہ، ٹرینٹی کا عقیدہ مسیحیت کے ماننے والوں کے ہاں خدا، جبرائیل اور عیسیٰ تینوں مل کر خدا اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ خدا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آگے پڑھ لیں گے بعد میں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، خدا کیسے قرار دے رہے ہو تم ان کو؟ تم کہا جا رہا ہے مت کہو کہ تین ہیں۔ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو معبود واحد ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد،
اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ اولاد کی حاجت مخلوق کو ہے جو کہ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی اولاد کی حاجت نہیں ہے۔ اگلا اور آخری رکوع ہے سورہ نساء کا، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ذکر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وضاحتیں آ رہی ہیں، صحیح عقیدہ بیان ہو رہا ہے اور قرآن پاک کو تھامنے کی تعلیم ہے، اور کلالہ کا ایک مسئلہ بھی اس رکوع کے آخر میں بیان ہوگا۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، مسیح علیہ السلام کو اس بات میں کوئی عار نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتوں کو اس میں کوئی عار ہے، سب اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عار محسوس کرے اور تکبر کرے، فسيحشرهم الیہ جميعا، تو ان قریب اللہ انہیں اپنے پاس جمع فرمائے گا سب کو۔ فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله، پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ انہیں ان کے اجر پورے پورے عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے گا۔ ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل رکھے۔ اس کے برعکس واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا تو اللہ انہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ ایک اور انداز سے ان کو دعوت دی جا رہی ہے، اور اگلی آیت کریمہ میں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کلام ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے تمہارے پاس۔ روشن دلیل کیا ہے؟ قرآن حکیم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بینہ کا لفظ بھی قرآن پاک میں آتا ہے، بعد میں صورتوں میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سورہ تغابن میں ذکر آ جائے گا اور دیگر مقامات پر، سورہ طلاق میں ذکر آئے گا، سورہ بینہ میں ذکر آئے گا کہ کتاب اور صاحب کتاب یہ دونوں بینہ ہیں، روشن دلیل ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل فرمایا ہے، قرآن پاک کی طرف اشارہ، اس کے نزول کی طرف اشارہ۔ فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، پس وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کو مراد اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل، پس اللہ ان قریب انہیں داخل فرمائے گا اپنی رحمت اور فضل میں، ویہدیہم الیہ صراط مستقیما، اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ اللہ کو تھامنے سے مراد اللہ کی رسی کو تھامنا، اور وہ قرآن پاک ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں آیا، اور قرآن پاک کو تھامنے سے مراد اس کے حقوق کو ادا کرنا، ایمان بھی زبان و دل دونوں سے، تلاوت بھی باقاعدہ، سمجھنا بھی ہدایت کی طلب و طلب کے ساتھ، عمل کرنا بھی انفرادی زندگی میں فوراً، اجتماعی زندگی میں احکامات کے نفاذ کی محنت، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو ایمان، تلاوت، فہم، عمل اور تبلیغ، یہ حقوق ادا کریں گے تو ہم قرآن پاک جو کہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے اس کو تھام لیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا کنیکشن ہے وہ اللہ کی رسی کے ذریعے ہے۔ اگر قرآن پاک کو تھامیں گے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو گیا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ الصِّرَاطَ مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ آخری آیت سورہ نساء کی، اور ایک سوال کا جواب آ رہا ہے، اور کلالہ کے تعلق سے ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے، وہ وراثت کے احکامات میں سے ایک اور حکم عطا ہو رہا ہے۔ ایک مسئلے کی وضاحت کی ضرورت تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ شروع میں آیت نمبر 11-12 میں وراثت کے کچھ احکامات تھے، اب بالکل آخری آیت میں آیت نمبر 176 میں مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ ایک رائے یہ بیان کی اہل علم نے، اشارہ ہے کہ ہمارے دین میں وراثت کے احکامات کی کس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی ذکر فرمایا، سورت کے آخر میں بھی۔ یستفتونک، اے نبی علیہ السلام آپ سے استفتاء یعنی سوال کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بیان فرماتا ہے۔ کلالہ کون یاد آ گیا؟ پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، اوپر کہتے ہیں اصل، نیچے کہتے ہیں فرع، یعنی اوپر ماں باپ دادا دادی کچھ نہیں،
نیچے اولاد، اولاد کی اولاد کچھ نہیں، تو کون ہے؟ صرف بہن بھائی، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ ایک مسئلہ بیان ہوا تھا شروع میں سورۃ النساء کے، وہ بہن بھائی تھے جو ماں شریک ہوں۔ یہاں جو ذکر آ رہا ہے وہ عینی اور علاتی بہن بھائی، ابھی تفاسیر میں آپ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے بہن بھائی کہ جن کے ماں باپ مشترک ہوں، یا ایسے بہن بھائی جن میں باپ مشترک ہو، تفصیل میں تفاصیل میں دیکھیے گا۔ وہ بہن بھائی جو عینی اور علاتی ہوں، حقیقی بہن بھائی یا باپ شریک، ان کے لیے مسئلہ یہاں بیان ہوا۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس بہن کو اس ترکے کا نصف ملے گا، آدھا۔ وہو یریثھا ان لم یکن لہا ولد، اور وہ بھائی اس کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی پورا مل جائے گا، بہن کو آدھا تو بھائی کو پورا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر مرنے والی کی دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہے اس بھائی کے ترکے میں سے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بہن بھائی کچھ مرد عورتیں ہوں، مکس ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ جیسا بیٹے بیٹی کا معاملہ ہوتا ہے کہ بہن کا آدھا بھائی کا اس سے ڈبل، وہی صورت یہاں پر بن جائے گی۔ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ باقی ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ موقع نہیں ہے کہ وراثت کے احکامات تفصیل سے بیان ہوں، اور یہ ہمارا میدان بھی نہیں۔ جب معاملات پیش آئیں علماء سے رجوع کریں، تفصیل بتا کر مسئلہ معلوم کر کے شریعت کے حکم کے مطابق وراثت کی تقسیم کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہی کے شکل سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو وضاحت قرآن پاک کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات کی صورت میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد سورہ نساء کی تکمیل ہو گئی، سورۃ المائدہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور طویل مدنی صورت ہے، اور یہ 4 طویل مدنی صورتیں بالکل قرآن پاک کے شروع میں البقرہ، آل عمران، النساء، اب سورۃ المائدہ۔ سورۃ النساء کے تعلق سے ذکر آیا تھا کہ عورتوں کو تعلیم سورۃ النساء کی دی جائے، اس کی تعلیم ہے، احادیث کی روایات میں ذکر آتا ہے، اور مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دی جائے، اس کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں 16 رکوع ہیں، اور رکوع میں مضامین کی ایک تقسیم ہے۔ پہلے 2 رکوع میں شریعت کے کچھ احکامات کا بیان ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ پھر 9 رکوع ہیں جن معاف کیجیے گا سابقہ امت بنی اسرائیل کا ذکر بھی ہے، اور بنی اسرائیل کے ذکر کے ساتھ شریعت اور نفاذ شریعت کا موضوع بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو 2 اور 9 11 رکوع ہو گئے۔ پھر 3 رکوع ہمارے سامنے آئیں گے، ان میں پھر شریعت کے احکامات کا بیان آئے گا، اور کچھ تکمیلی احکامات بھی آئیں گے، جیسے کہ شراب اور جوئے کی حرمت کا آخری حکم۔ تو یہ 9 اور 2 11 اور 3 کتنے ہو گئے جی؟ 14 ہو گئے۔ اور آخر میں 2 رکوع ہوں گے جس میں رسالت کا ذکر ہوگا، اور رسالت کے ذیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو ان 16 رکوعوں کی تقسیم انشاءاللہ ہم بعد میں بھی ذکر کریں گے۔ پہلے 2 رکوعوں میں شریعت کے احکامات کا ذکر ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور جیسے کہ ابھی ذکر ہوا اہل کتاب کا ذکر بھی ہے، اور اہل کتاب پر اتمام حجت ہے، اور 2 ٹوک انداز میں ساری باتیں واضح کر کے حق قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور یہ صورت تکمیل شریعت کی صورت بھی کہلاتی ہے۔ تکمیل دین کا اعلان جس آیت میں ہوا وہ بھی اسی صورت میں بھی بات آ جائے گی، اور کچھ احکامات جو تکمیلی عطا ہوئے ان کا ذکر بھی آئے گا۔ اور نفاذ شریعت جس کو آج ہم بھلا چکے ہیں، اللہ کی کتاب سے پڑھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی کتاب تلاوت کے ساتھ اقامت کے لیے بھی ہے۔ اپنا غلبہ اور اپنا نفاذ اللہ کا دین چاہتا ہے تو یہ کتاب اپنی اقامت کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ موضوع شریعت کے نفاذ کا بہت وضاحت کے ساتھ اس صورت میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اب آئیے سورۃ المائدہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں یہ بات بھی ذکر کر دیں، قرآن پاک کی دوسری منزل کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلی منزل سورۃ النساء پر مکمل ہوئی، 7 منزلیں قرآن پاک میں ہیں، اور ان کی اپنی حکمت بھی ہے، تفصیل کا بھی موقع نہیں، کسی اور موقع پر وقت ہوگا تو انشاءاللہ کچھ مختصر ذکر آپ کے سامنے کر دیں گے۔ سورۃ المائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو۔ وعدے کو پورا کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہم تو کہتے اور سنتے ہیں وعدے کیا جو وفا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں وعدے کا ذکر بھی فرماتا ہے، اور ایک عظیم صورت جس میں شریعت کے احکامات کا بیان، اس کے بالکل شروع میں اللہ عہد کو، وعدے کو پورا کرنے کا حکم ہمیں دے رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے، آیت نمبر 34 میں
ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں کل اللہ کے ہاں سوال ہوگا. ہم جو کہتے ہیں وہ کہتے رہے، جو غلط کہہ رہے ہیں وعدے کیا جو وفا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا وعدوں کے بارے میں. اب اس رکوع میں کچھ حلال و حرام کے حوالے سے احکامات بھی ہیں، اور کہاں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو کہاں نہ ہو اس کا ذکر بھی ہے، اور اہل کتاب کی عورتوں کے تعلق سے بھی نکاح کے ضمن میں کچھ رہنمائی دی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد کو وعدے کو پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں سنائے جاتے مراد تلاوت کر کے بتائے جاتے ہیں، مگر شکار کو حلال نہ جانو جبکہ تم حالت احرام میں ہو. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم عطا فرماتا ہے. مویشی چرنے والے جانور یہ ہمارے لیے حلال کیے گئے، درندے، بیسٹ اور آدم خور قسم کے جانور یہ منع کر دیے گئے ہیں. اور کچھ حرمتیں احادیث مبارکہ میں بھی آتی ہیں، اپنے پنجوں سے وہ پکڑ کے نوچ نوچ کے کھانے والے وہ بھی حرام کیے گئے، اور کچھ حرام کی تفصیل احادیث میں بھی آتی ہے. پہلی بات کیا آئی؟ مویشی حلال ہے چرنے والے جانور. دوسری بات کیا آئی کہ جو حرام ہے وہ تمہیں بتائے جا رہے ہیں، کچھ قرآن پاک میں حرمت اور کچھ احادیث مبارکہ میں. ہاں حالت احرام میں کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، تو حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے، البتہ آگے وضاحت آ جائے گی، خشکی کا شکار جو ہے وہ منع ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم عطا فرماتا ہے. جس اللہ تعالیٰ نے عبادات کا حکم دیا اس نے حلال حرام کے احکامات بھی دیے. اس نے فلاں فلاں بات کو حرام قرار دیا، تو جیسے نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی پاسداری ہوتی ہے، حرام جن کاموں کو قرار دے دیا گیا وہ بھی اللہ نے حکم دیا، جو چاہے وہ حکم دے ان سے بچنا بھی لازم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کی شعائر یعنی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو، اور نہ ادب والے مہینوں کو، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کو، اور نہ ان جانوروں کو جن کے گلوں میں قربانی کے نشان کے لیے پٹے بندھے ہوئے ہوں. یہ تفصیلی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے شعائر نشانیاں، کچھ ایسی نشانی جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا احترام ہم پر واجب کیا، ان کی حرمت کو پامال کرنا حرام. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے حلال نہ سمجھو، کیا مطلب؟ ان کا تقدس ہے، ان کا احترام تم پر واجب ہے، یہ سیکرڈ ہیں، تو ان کی بے حرمتی نہ کی جائے. کس کی؟ نمبر ایک جو بتایا گیا جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خانہ کعبہ، مساجد ہیں وغیرہ، اسی طرح روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ سو آن، یہ اللہ کی صفا مروہ اللہ کی نشانیاں. دو حرمت والے مہینے 4 کا ذکر پہلے آ چکا، رجب اور پھر ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان میں بھی حرمتیں ہیں یعنی احترام لازم ہے. نمبر 3 ہدی، وہ جانور کے جو قربانیاں حرم کو بھیجی جائیں گی، حدود حرم میں جن کو ذبح کیا جائے گا. اور نمبر 4 قلائد، یہ ہدی کے جانور کی مزید وضاحت کہ جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں اور ان کو آگے حدود حرم میں اللہ کی خاطر ذبح ہونا ہے، ان کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے. اگلی بات ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور نہ بیت اللہ کا ارادہ کرنے والوں کو حلال ٹھہراؤ جو اپنے یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں. اللہ کے گھر کا ارادہ کرنے والے حاجی، وہ عمرہ کرنے کو کوئی جائے یا حج کرنے کو جائے، یہ اللہ کے گھر کی طرف جانے والا یہ بھی محترم ہے، اس کی بے حرمتی نہ کی جائے. کیا مطلب؟ اس کو ستایا نہ جائے، لوٹ مار نہ کی جائے. اب یہ جملہ آپ نے سنا، کیا کچھ نہیں ہو جاتا؟ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اللہ کے گھر کی زیارت کو جا رہا ہے بھائی، اس کو فیسیلیٹیٹ کرو. ہاں کچھ کما بھی لو، یہ منع نہیں ہے، مگر بے دردی کے ساتھ تو نہ کماؤ، ظلم تو نہ کرو، زیادتی تو نہ کرو، تکلیف تو نہ پہنچاؤ، ستاؤ تو مت. یہ بھی احترام کرنا حاجی کا، حج کے لیے کوئی جا رہا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے لازم ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر لو. حالت احرام میں جیسے کچھ اور پابندیاں ہیں تو خشکی کا شکار کرنا بھی منع. اب تو خیر سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے، لیکن اس دور کو ذہن میں رکھیے جب دور دراز سے لوگ آتے تھے اور سامنے خشکی کے جانور بھی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام کھول دو تو چاہو تو شکار کر لو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور اس قوم کی دشمنی جو تم کو روکتی تھی مسجد حرام سے، اس بات کا باعث نہ بنے کہ تم زیادتی کرو. بڑا پیارا دین ہے، تم سے کسی نے زیادتی کی تم بھی زیادتی کرو، یہ جائز نہیں.
سبحان اللہ، بدلہ لینے کی گنجائش ہے، زیادتی کرنے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے۔ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کا موقع سن 6 ہجری کا، مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا گیا، تو کہیں اس پر تم زیادتی کرنے پر نہ آ جانا، اس سے روکا گیا۔ ہمارا عام روٹین کیا ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جس طرح سب دوڑے تم بھی دوڑو، نہیں، ہمارا دین تو کہتا ہے کہ ہوا کے رخ پر نہیں چلو، بلکہ ہوا کے رخ کو موڑ دینے کی بات کرو، ہوا کے رخ کو موڑ دینے کی بات کرو، اور تمہارا اخلاق بہت عمدہ ہونا چاہیے، تمہارا کردار بہت عمدہ اور عالی شان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک بڑا پیارا اصول بتایا جا رہا ہے معاشرتی معاملات میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے بڑا پیارا اصول۔ خیر نیکی جہاں بھی ہے تم اس کے اندر اپنا حصہ ڈالو، شر بدی جہاں بھی ہے اس کے روکنے میں اپنا حصہ ڈالو۔ تو نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اور بدی اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، چاہے اپنا ہی بدی میں مبتلا ہو، ظلم میں مبتلا ہو، تعاون نہ کیا جائے۔ تو تعصب سے بچتے ہوئے عالی شان کردار کا اظہار کیا جائے، یہ اصول اللہ تعالیٰ کا دین ہمیں یہاں پر عطا فرما رہا ہے۔ یعنی ہماری کمٹمنٹ افراد کے ساتھ نہیں ہے، مشن کے ساتھ ہے، اور خیر کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ کا معاملہ ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ 4 باتوں کی حرمت جو ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں ان کا پھر ذکر فرما رہا ہے۔ 4 باتیں جو کثرت سے رائج تھیں جب نزول قرآن کا معاملہ ہو رہا تھا، اب بھی ان میں سے کئی ایک چیزیں رائج ہیں دنیا بھر میں۔ تو یہ نہیں کہ صرف 4 ہی باتیں حرام ہیں، 4 باتیں جو کثرت سے معروف تھیں جو کہ حرام ہیں، ان کا ذکر قرآن پاک فرما رہا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کر دیے گئے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ کہ جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، یعنی ذبیحہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو مردار حرام ہے، اس کی کچھ شکلیں آگے بیان ہو رہی۔ خون سے مراد بہتا ہوا خون، سورہ انعام میں ذکر آ جائے گا۔ حلال جانور کو بھی ذبح کرتے جو خون بہتا ہے وہ خون حرام ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 سور کا گوشت حرام، اور نمبر 4 وہ ذبیحہ، وہ جانور جو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، بتوں کو خوش کرنے کے لیے، بتوں کی رضا کے لیے، غیر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے سوا غیر اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، اس کی ممانعت۔ اب وہ جو مردار ہے اس کی کچھ شکلیں بیان کی جا رہی ہیں۔ جانور تو حلال ہے، لیکن مردار اگر ہو گیا تو یعنی اس کو تم ذبح نہ کر سکے اس کے مرنے سے پہلے، تو حلال نہیں ہے تمہارے لیے۔ فرمایا والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مر گیا ہو، اور چوٹ کھا کر مر گیا ہو، اور گر کر مر گیا ہو، اور سینگ لگا اور مر گیا ہو، اور جس کو درندے نے کھایا ہو، مگر یہ کہ جو تم نے ذبح کر لیا۔ تو یہ شکلیں مردار کی کہ جو حرام ہیں۔ ہاں، ایک جانور نے جو کہ درندہ تھا، حلال جانور کو پکڑا ہے، مگر تم پہنچ گئے اور تم نے اس کی موت سے پہلے اس کو ذبح کر لیا، یہ تو حلال۔ ادروائز جو مردار ہیں، جانور حلال تھے مردار ہیں، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور حرام کیا گیا وہ جو بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا جائے۔ بتوں کی پرستش کرتے تھے مشرکین، اور ان کی رضا کے حصول کے لیے، ان کو خوشنودی کے لیے جو ہے ذبح کرتے تھے۔ آج بھی ڈیول ورشپرز دنیا میں موجود ہیں، ہاں ڈیول ورشپرز دنیا میں موجود ہیں، شیطان کی پرستش کرنے والے موجود ہیں، اور وہ جانور کیا، وہ ظالم تو انسانوں کو بھی ذبح کروا ڈالتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہاں کہا جا رہا ہے وما ذبح علی النصب، اور جو بتوں کی قربان گاہ پر حرام، جو بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا وہ بھی حرام۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ کو تقسیم کرو۔ پہلے تو جانور ذبح کر دیے، اب تقسیم کیا جا رہا ہے، جوئے کے تیر کو استعمال کرتے، اور اتنا فلاں کا اتنا فلاں کا چانس کی بیسس پر ہوتا، اس طرح کی حرکتیں بھی جو تھیں ان سب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ گناہ ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ یہ دین غالب ہو رہا ہے، اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ بلکہ آگے جو آیت کریمہ آ رہی ہے وہ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ، وہ تو ہے 10 ہجری کا معاملہ، اللہ اکبر۔ تو آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئی، دین غالب ہو گیا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ کی شریعت کے معاملے میں کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، معذرت خانہ رویہ اختیار کرنا، اسلام کا سافٹ امیج ڈیفینسو موڈ کے اندر آنا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وخشون اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرما لیا۔ یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، 22.5 برس کا مبیش ہو گیا نزول قرآن کو، اور اب دین بتمام و کمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا گیا۔ یہ امتیازی شان حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی پیغمبر کے بارے میں بات نہیں آئی، آخری رسول کے بارے میں ذکر آیا۔ قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ، حدیث مبارک قیامت تک کے لیے محفوظ، نئے کوئی مسائل آئیں گے تو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اجتہادی بصیرت رکھنے والے اہل علم کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کوئی نیا مسئلہ ہوگا اس کے بارے میں رہنمائی کر دیں گے۔ دین اللہ نے مکمل فرمایا، اور فرمایا نعمت مکمل فرمائی۔ اسلام کے احکامات زحمت نہیں ہیں، شریعت معاذ اللہ زحمت نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے نعمت ہے، اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا۔ اسلام دین ہے، سسٹم آف لائف، کوڈ آف لائف، پہلے ہم پڑھائیں سورہ آل عمران میں۔ یہ انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے جو چند اعمال تک محدود و انفرادی سطح کے، یہ مکمل ضابط حیات ہے، مکمل دین ہے، مکمل نظام زندگی ہے۔ اور سورۃ البقرہ آیت 208 میں ہم نے پڑھا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی اللہ کے احکامات پر عمل ہو۔ اگلی بات بتائی جا رہی ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر جو بھوک میں لاچار ہو جائے لیکن وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو گنجائش ہے، جان پر بن آئے اور جان بچانے کے لیے کوئی حلال شے نہیں ہے تو کچھ حرام اس قدر استفادہ کر سکتے ہو کہ جان بچ جائے، یہ دین میں گنجائش ہے اور یہ بڑا پیارا دین ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، اسی پر آج کے مطالعے کا ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آئیے مختصر ہم دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہماری ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھیوں میں، گھرانوں میں جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ سب بیماروں کو اپنے فضل سے مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے گھرانوں میں سے جو مسلمان دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے، اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔